رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ رہے گا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ گر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، گھر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مسند خطابت یہ وہ مسند ہے کہ جس پر عظیم خطبہ تشریف لائے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکمل نعیمی صاحب کی کوششوں سے، اور انہوں نے اپنی زبان سے اور اپنی نظر سے روحانی لنگر تقسیم کیا، اور آپ نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں وہ لنگر حاصل کیا، وصول کیا، تناول کیا، اور اپنے کانوں سے اپنے دلوں میں سمایا بھی۔ لیکن سما تو لیا دلوں میں، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہے اس بات پر عمل کرنے کی۔ ہر سال میلاد کانفرنس، 12 روزہ میلاد، یہ جلوس جلسے محافل پاک ہوتی ہیں، ہم روحانی لنگر جو ہے وہ ہمارے کان سماعت کرتے ہیں، لیکن وہ بات جو ہے کانوں تک رہ جاتی ہے، پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتی۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پریکٹیکلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی سیرت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ایک انسان کی زندگی میں کم و بیش میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ ایوریج لائف جو ہے، اوسط زندگی 60 سال ہے۔ آج کے دور میں 60 سال جو ہے یہ ایک ایوریج لائف ہے، اوسط زندگی ہے۔ اس 60 سال کی جو عمر ہے، اس کے اگر دن بنائے جائیں تو 21,900 دن بنتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ 21,900 دن میں یہ جو انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا حصہ ہے، یہ کروڑوں کھربوں اربوں دفعہ یہ جو ہے دھڑکتا ہے، اور انسان جو ہے یہ کروڑوں اربوں کھربوں دفعہ سانسیں لیتا ہے۔ لیکن یقین مانیے، انسان کی یہ کروڑوں اربوں کھربوں سانسیں اور یہ دل کا دھڑکنا، یہ اس وقت بھی آتا ہے جب انسان کی زندگی میں جب وہ پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی دن اہم ہے، جب اس کو کامیابیاں ملتی ہیں وہ بھی دن اہم ہے، جب وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے یہ بھی دن اہم ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ بھی دن اہم ہے، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں عطا کرتا ہے وہ بھی دن اہم ہے، یہاں تک کہ جب اس کی آخری سانس ہوتی ہے وہ دن بھی اس کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس نے قبر میں جانا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میری زندگی تو بڑی تھوڑی ہے، یہاں پر بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، انہوں نے کئی بہاریں دیکھی ہیں، لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جو سہانی صبح اس 60 سال کی عمر میں اس ایک 60 مرتبہ وہ دیکھتا ہے، یہ 12 ربیع النور شریف کی صبح ہے۔ ان جیسی صبح کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور ان جیسے لمحات کوئی اور ہو نہیں سکتے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو گھڑیاں ہیں یہ گھڑیاں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت، درود و سلام اور اللہ کے حضور شکرانے ادا کرنے کی گھڑیاں ہیں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ یہ جو سارے عوامل ہم سر انجام دے رہے ہیں یہ عشق اور محبت کی وجہ سے ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، کائنات کا امیر ترین ہے وہ شخص کہ جس کے سینے میں دھڑکنے والے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق موجود ہے، اور یقین مانیے کائنات کا غریب ترین، بلکہ غریب لفظ اچھا نہیں ہے، کنگال ترین
وہ شخص ہے کہ جس کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے۔ تو عزیزان محترم، عشق کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ ہم میلاد کی محافل سجاتے ہیں، ہم درود و سلام کی محافل سجاتے ہیں، لنگر کا انتظام کرتے ہیں، لیکن محافل میں بیٹھتے ہیں، میں بھی محافل میں آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر جو محافل کا انتظام کرنے والے ہیں ان کے چہروں پر داڑھی شریف ہی نہیں ہوتی۔ یارو یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا عشق ہے کہ زبان سے اظہار ہے لیکن پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتا۔ پریکٹیکلی ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ آج یہاں پر بھی جوان بیٹھے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ میلاد آپ نے منایا، 12 دن آپ نے ڈیوٹی دی ہے، آج کیوں نہیں عہد کرتے، آج کیوں نہیں ارادہ کرتے کہ یارو اگلی دفعہ جب میلاد شریف آئے گا تو میرے چہرے پر نبی کی داڑھی کی سنت سجی ہوگی۔ کوئی ایک آپ میں سے دل میں ارادہ کر لے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، ہو سکتا ہے ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے وہ اس پر پورا نہ اتر سکے تو وہ جو گناہگار ٹھہرے گا، اس لیے میں ہاتھ نہیں اٹھواتا۔ دل میں یہ نوجوان ارادہ کر لے کہ اگلی دفعہ سرکار کی بارگاہ میں جب میں درود و سلام کے لیے حاضر ہوگا تو میرے چہرے پر داڑھی شریف سجی ہوگی، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور دوسرا، ہم میلاد شریف کی محافل میں جاتے ہیں، عصر کا وقت جو ہے وہ محافل کو سجانے میں گزر جاتا ہے، مغرب کا وقت انتظار کرنے میں، مہمانوں کے آنے میں، عشاء جو ہے وہ مہمانوں کو بٹھانے میں اور فجر سونے میں گزر جاتی ہے۔ یہ کیسا میلاد ہے کہ اگر ہم نے نماز بھی نہ پڑھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو عزیزان محترم نماز جو ہے اس کی پابندی کیجیے۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکبر نعیمی صاحب کی اجازت سے، مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا لیکن حاضری لگانی جو ہے وہ مقصود ہے۔ ایک عشق و محبت کی داستان آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، میرے نبی کے ایک صحابی ہیں، نوجوان، خوبصورت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اپنے وقت کو گزارنے والے، اور ان کا نام ہے حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے نبی کے نوجوان صحابی ہیں۔ آج ان کی شادی ہوئی ہے، نماز مغرب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کی ہے، نماز مغرب کے بعد نماز عشاء ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے نبی کا یہ معمول ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سرکار کے چہرہ والضحیٰ کو تکتے تھے اور تکتے تکتے راتیں بیت جاتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ حضرت حنظلہ بھی محفل میں موجود ہیں، نماز عشاء ادا کی، سرکار اپنا بیان کر رہے ہیں، اپنے ملفوظات سے نواز رہے ہیں اور صحابہ دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت حنظلہ پر پڑی اور کہتے ہیں کہ حنظلہ تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا جی حضور۔ حنظلہ آج تمہاری شادی نہیں تھی؟ جی آقا آج میری شادی تھی۔ تو حنظلہ آج تو تمہاری سہاگ رات ہے؟ جی حضور ایسا ہی ہے۔ تو کیوں نہیں تم گھر گئے، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ سرکار آپ کا دیدار کر رہا تھا، مجھے بھول ہی گیا کہ میری سہاگ رات ہے۔ صحابہ کی یہ عادت ہوتی تھی، بھول جاتے تھے کہ کام کیا کرنا ہے۔ آج سہاگ رات ہے لیکن حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھول گئے۔ سرکار نے کہا کہ آپ جاؤ گھر۔ کہا حضور آپ حکم فرماتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ گھر جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ نو بیاہتا دلہن وہ ارمانوں کے ساتھ اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہے، دل میں ارمان مچل رہے ہیں کہ ابھی میرے سر کا تاج آئے گا، وہ میرے ساتھ گفت و شنید کرے گا، لیکن کمرے میں جا کر پھر نوافل ادا کرتے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جب اپنی دلہن کے پاس بیٹھتے ہیں کہ باہر سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے، اے مدینے والے نوجوانوں، اپنی جانوں کو آقا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جہاد کا حکم آ گیا ہے، صبح ہم جہاد کے لیے نکلیں گے۔ حضرت حنظلہ بن ابو عامر جن کے ہاتھ اپنی دلہن کے گھونگھٹ کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تھے، وہ ہاتھ وہیں سے پلٹے اور تلوار کو اٹھانے کے لیے لگ گئے۔ تلوار کو اٹھایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ جب دروازے کی طرف بڑھے تو وہ جو دلہن جس کے دل میں ارمان مچل رہے تھے وہ لپٹ گئی اپنے شوہر کے قدموں سے، اے میرے سر کے تاج کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جس طرح میں تیرے سر کا تاج ہوں، میرے سر کا بھی ایک تاج
آج ہے، ارے تو نے سنا نہیں مجھے بلاوا آیا ہے۔ کہنے لگی جہاد صبح ہوگا، آج کی رات تو میرے ساتھ گزار لو، بڑی مشکلوں کے ساتھ، بڑی دیر کے بعد، بڑے ارمان تھے دل میں، آج کی رات آئی ہے، آج کی رات تو میرے ساتھ گزار لو۔ حضرت حنظلہ کہنے لگے تجھے سہاگ رات کی پڑی ہے اور مجھے محمد کی ذات کی پڑی ہے اور مجھے سرکار کی پڑی ہے، میں نے اپنے محبوب کے پاس جانا ہے، اگر میں لوٹ کر واپس آ گیا تو ایسی کئی راتیں ہیں جو ہم بتائیں گے، اور اگر میں جنگ میں شہید ہو گیا تو تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کا روز ہوگا اور اسی طرح جنتی لباس ہوں گے اور انشاءاللہ وہاں پر تم سے ملاقات ہوگی، اور ایسی کئی راتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابو حنظلہ سرکار کے قدموں میں حاضر ہوئے، صبح جو ہے جہاد کے لیے نکلے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب جہاد ہوتا آپ ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتے، کبھی ایک صحابی پر نظر، کبھی دوسرے صحابی پر نظر، کبھی تیسرے صحابی پر نظر، لیکن آج عجیب معاملہ تھا، سرکار کی نظر جو ہے وہ حضرت حنظلہ پر ہی تھی۔ وہ آگے جاتے سرکار کی نظر آگے، وہ پیچھے جاتے سرکار کی نظر پیچھے، حنظلہ پیچھے جاتے آگے جاتے، حنظلہ دائیں جاتے حنظلہ بائیں جاتے، جدھر حنظلہ جاتے سرکار کی نظر ادھر ہی رہتی کہ سرکار حضرت حنظلہ ہی کو دیکھ رہے تھے۔ تیروں کی بارش ہوئی، صحابی رسول کے جسم پر نیزے پڑے، صحابی رسول کا جسم خون و خون ہو گیا، آپ اپنے گھوڑے سے گرے، اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو زمین پر ٹک سکتا، لیکن یہ کوہنیاں تھی، کوہنیوں کے بل حضرت حنظلہ آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ ایک صحابی نے کہا حنظلہ رکو رکو، پانی کی ضرورت ہے، میں تجھے پانی دیتا ہوں۔ حنظلہ کھجوریں چاہیے، میں تجھے کھجوریں کھلاتا ہوں تاکہ کچھ طاقت آ جائے۔ کہنے لگے نہ پانی کی ضرورت ہے نہ کھجوروں کی ضرورت ہے، مجھے تو مصطفیٰ کے دیدار کی ضرورت ہے۔ حضرت حنظلہ جب سرکار نے یہ سنا تو سرکار تیزی سے بڑھے اور کہنے لگے روکو روکو حنظلہ کو روکو۔ یہاں پر سرکار ان نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے نوجوانوں، اے دنیاوی محبتوں میں بھٹکے ہوئے، اے کسی کے لیے اپنی راتوں کو جاگنے والوں، اے اپنے کسی دنیاوی محبوب کے لیے اپنی ماں کو برا کہنے والوں، اے دنیاوی چاہتوں میں پڑے ہوئے، اے دنیاوی محبتوں میں پڑے ہوئے نوجوانوں، سرکار کا پریکٹیکلی یہ پیغام سنو۔ سرکار نے اس بات سے یہ پیغام دیا کہ جو میرے نوجوان ہیں، جو مجھ پر اپنی جان وار دیتے ہیں، جو مجھ پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، جو سہاگ راتوں کو میرے لیے لٹا دیتے ہیں، ان کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں مصطفیٰ خود ان کے پاس جاتا ہوں، بلکہ میں مصطفیٰ خود اپنے غلاموں کے پاس جاتا ہوں، اپنے عاشقوں کے پاس جاتا ہوں۔ سرکار نے حضرت حنظلہ کے جو سر انور تھا اس کو اپنی گود مقدس میں رکھا، اپنی پیاری پیاری انگلیوں سے آپ کے بال مبارک سیدھے کیے، اپنے جد اللہ والے پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ کے چہرے کو صاف کیا۔ اتنے میں انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نبی کے عاشق دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اگلا معاملہ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، چہرے پر آپ کا جو چہرہ ہے اس پر مسکراہٹ ہے، لیکن آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو متضاد باتیں، ہنسنا بھی اور رونا بھی، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آقا ذرا آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ مسکرائے کیوں اور روئے کیوں؟ کہنے لگے رویا تو اس لیے کہ میرا عاشق مجھ سے بچھڑ گیا، بڑی محبت کرتا تھا، میرا دیوانہ تھا، میرے آگے پیچھے رہتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، آج وہ مجھ سے جدا ہو گیا، اس لیے میری آنکھوں میں اس کی جدائی کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سرکار آپ مسکرائے کیوں؟ فرمانے لگے مسکرایا اس لیے عاشق میرا تھا، سودا کمال کا کر گیا ہے، ایک کو چھوڑ کر گیا ہے، 70 انتظار کر رہی ہیں، 70 انتظار کر رہی ہیں۔ تو دوستان محترم، عزیزان محترم، آپ جتنے بھی حضرات تشریف لے کر آئے ہیں، آپ نے 12 روزہ روحانی لنگر لیا، جتنے علماء کرام، آپ جتنے میرے بزرگ تشریف لے کر آئے ہیں، آپ سب مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، میں جاہل ترین ہوں، آپ سب مجھ سے زیادہ عمل والے ہیں، میں بے عمل ترین ہوں، آپ سب مجھ سے زیادہ نیک ہیں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں اور میں ہی سیاہ کار ہوں۔ مقصد جو تھا وہ یہی آپ کو بتانا تھا کہ اگر عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو خدارہ عمل بھی کیجئے، اگر آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ خدارہ اپنے چہروں کو سجا لیجئے، یہ داڑیاں
سرکار کے اسوہ حسنہ پر عمل کر لیجیے. اب تو بہت سن لیا سیرت مبارکہ، اب کم از کم عمل کا وقت ہے. بڑوں کے ساتھ عمل، ادب، باپ کا احترام، ماں کی عزت، بچوں سے پیار، اور یہ لنگر کی بے حرمتی چھوڑ دیں اور ادب کا تقاضا جو ہے اس کو پورا کریں. اور میری یہ دعا ہے اللہ رب العزت اس طرح کی کئی نورانی روحانی صبحیں جو ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے. قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکمل نعیمی صاحب، آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں. آپ کی یقین مانیے کاوشوں، محبتوں اور یہ ان کے عشق کی وجہ سے ہماری جو آج محافل پاک کا پروگرام ہے پورے رضا آباد میں الحمدللہ اس کا چرچا ہوتا ہے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ عزت کرتے ہیں، اور انتظامیہ والوں نے بہت انتظام کیا، بالخصوص بھائی ادریس صاحب نے، آصف بھائی نے. اگر کسی کو لنگر دینے میں کوئی سخت لفظ ان کی طرف سے استعمال ہو گیا تو پوری انتظامیہ کی طرف سے میں بھی اور انتظامیہ والے بھی معافی مانگتے ہیں. اگر کسی کے آنے میں، اس کو بٹھانے میں یا اس کی عزت میں ہو سکتا ہے کہ قبلہ قاری صاحب کی طرف سے یا ہماری طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی رہ گئی تو خدارہ معاف کیجئے گا. اور اسی طرح یہ جو گلشن ہے آباد رہے، اسی طرح آپ اس گلشن کے پھول ہیں آپ آتے رہیں، اور اسی طرح قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکمل نعیمی صاحب آپ صدارت فرماتے رہیں. آپ سے جو عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہے وہ اسی طرح مہکتی رہے، اور اسی طرح یہ ہماری فضائیں جو ہیں معطر رہیں. یہ دعائے فقیر ہے. ماشاءاللہ. جب بے شک تو وہ پھر اس سے مانگتے ہیں، اور جن کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ عطا کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے کہ جو کچھ گھر میں پڑا مانگنے والا آ گیا اس کو دے دیں. تو دوستو آج جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہ یقین مانیے یہ اس دن کا مقصد جو ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو عمل جو ہے دو ہی ہونے چاہیے، ایک درود و سلام، نوافل اور مانگنا. تو اب ہم اسی وسیلے سے مانگنے. اور خدارہ گلیاں جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں پہلے سے کم سجی ہیں. یہ اسی لیے ہوا ہے جو ہم کرتے، جو ہمارا عمل ہوتا تھا اسی وجہ سے لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا. یہ محافل مساجد میں ہونی چاہیے، گھروں میں ہونی چاہیے. گلی اور بازار جو ہے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے. بازاروں میں عورتوں کا جانا ممنوع ہے، اور وہ بھی اس حال میں کہ چہرے پر میک اپ اور پردے کا پتہ کوئی نہیں. تو خدارہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گھروں میں جا کر آپ ہی کہیے. ہاں ایک جو ہے یہاں پہ بات تو لمبی ہو گئی، لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. گھر پندیز درویش پذیری، گھر پندیز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری. کہ اے امت اسلام اگر درویش کی بات پر عمل کر لو گے، اگر درویش کی بات مان جاؤ گے تو ہزار امتیں ہیں جو مر گئی ہیں، جو مٹ جائے گی، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. لیکن امت مسلمہ کا نام بھی رہے گا، نشان بھی رہے گا، رتبہ بھی رہے گا، اور پہچان بھی رہے گی. وہ نصیحت کیا ہے؟ گھر پندیز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری. بطول باش و پنہا شوزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اٹھو یہاں سے، اٹھو اور گھروں میں جاؤ، جا کر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بٹھا کر کہو کہ بطول بن جاؤ. ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہو کہ اسوہ بطول پر عمل کرنے والی بن جاؤ. اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جا کر سمجھاؤ کہ بطول کی سیرت پر عمل کرنے والی بن جاؤ، اور خود کو چھپا لو. کس سے؟ یہ زمانے کی نظروں سے. اگر تم خود کو زمانے کی نظروں سے چھپا لو گی اور بطول کی نوکروں میں، غلاموں میں، کنیزاؤں میں خود کو شامل کر لو گی تو تمہارے جو بیٹے ہوں گے وہ خود کو غلام حسین میں شامل کر لیں گے. بیٹے غلام حسین پیدا ہوں گے. اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ گھروں میں جا کر تربیت کی جائے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جا کر سمجھایا جائے کہ سیرت بطول آپ کے پاس ہے، بس اس پر عمل کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دعائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ وصحبہ وسلم تسلیمات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا قہار،
یا ذوالجلال والاکرام، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، یا ارحم الراحمین، یا خالق المخلوقات، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے پاک پروردگار مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو ہم کو عطا کر دیا۔ مولا تو نے کتنی کرم نوازی کی سرکار کی امت میں پیدا کر دیا۔ اے مولا اس سے بڑھ کر اور کیا کرم نوازی ہوگی کہ درود و سلام پڑھنے والوں کی لسٹ میں ہمیں شامل کر لیا۔ اے مولا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا رحمت ہوگی اور کیا مانگے کہ تو نے ہمیں میلاد منانے والوں میں شامل کر لیا۔ اے مولا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور رحمت و برکتوں والی بات کیا ہوگی کہ تو نے ہمیں لنگر مصطفیٰ کھانے والا بنا دیا۔ اے پاک پروردگار اس سے بڑھ کر تیرا فضل اور کیا ہوگا کہ تو نے ہمیں لنگر مصطفیٰ تقسیم کرنے والا بنا دیا۔ اے پاک پروردگار اس سے بڑھ کر تیرا اور کیا ہمارے پر احسان ہوگا کہ مولا تو نے ہمیں سرکار کی محفلوں میں بٹھانے والا بنا دیا، سرکار پہ درود و سلام پڑھنے والا بنا دیا، سرکار کی سیرت کو بیان کرنے والا اور سننے والا بنا دیا۔ اے مولا سیرت بیان ہوئی، مالک سنی گئی، عمل کرنے والا بھی بنا دے مولا، عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اے پاک پروردگار ہم گناہگار بندے، آج عیدوں کی بھی عید ہے، آج وہ دن ہے مالک کے جو سب عیدوں پر بھاری ہے مولا، آج رحمتوں والا دن ہے، آج کے دن مالک ہم اپنی جھولیوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہیں، اپنی آنسوؤں کو گرائے بیٹھے ہیں۔ اے پاک پروردگار آج کے دن ہم منگتے بن کر تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اے مولا یہ بڑی کرم والا دن ہے مالک، جب کسی کے گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے گھر میں جو ہوتا ہے وہ منگتوں کو دیتا ہے۔ آج میرے مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آمینہ کے گھر میں لال تشریف لے کر آئے مولا، آج کے دن ہم تجھ سے مانگتے ہیں، آج کے دن ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آج کے دن ہمارے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہوئے ہیں مولا، ہم مانگنے کے قابل تو نہیں مالک، تو اپنی شان کے مطابق دے دے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مانگے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے مولا، تو جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے مالک، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار محافل میلاد مصطفیٰ میلاد کانفرنس کا انتظام کیا گیا میرے مالک، لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھا گیا میرے مالک، قرآن پاک ملک کیے گئے، حاضر توفیق تبرک میرے مالک اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما، میرے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کریمین، ازواج مطہرہ، طاہر اولاد، دوست اصحاب، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، انبیاء اکرام، شہداء کرب و بلا، پنجتن پاک، صحابہ صحابیات، غوث کتب ابدال، تمامی سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تمام سلاسل کے جتنے بزرگ وفات پا چکے میرے مالک تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما۔ الہ العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت میرے مالک ہم پیش کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں میرے مالک شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے عزیز و کربا فوت ہو چکے میرے مالک، میں نہیں جانتا لیکن ان میں کتنے ہی دوست ہیں جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی، جن کے باپ جا چکے، جن کی بہنیں، جن کی بیٹیاں اور جن کے عزیز و کربا فوت ہو چکے میرے مالک، آج کی برکتوں والے دن کے صدقے سے میرے مالک سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ اور اعلیٰ مقام عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، الہ العالمین آپ کی نظر کرم عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکمل نعیمی صاحب، آپ کے والدین کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں جگہ اور اعلیٰ مقام عطا فرما، قبلہ حضرت صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما، مولا ان کی ہر جو ہے آرزو تمنا اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، مولا میلاد کانفرنس میں 12 روزہ میں جن دوستوں نے حصہ ڈالا، لنگر میں، خدمت میں، آنے میں، جانے میں، جو جس نیت سے آیا مالک اپنی بارگاہ ربوبیت میں اس کی نیت کو شرف قبولیت عطا فرما مولا، اور اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے شایان شاہ میرے مالک انہیں تحائف اور ان کے لیے میرے مالک کرامات اور ان کے لیے اپنی رحمت نازل فرما مولا، ان کی نظر کرم فرما۔ اے پاک پروردگار دوستوں نے لنگر تقسیم کیا، ان لنگر تقسیم کرنے والے بچوں کو میرے مالک دنیاوی محبتوں سے محفوظ فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج کی گھڑیوں کا صدقہ، ولادت باسعادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا صدقہ، میرے آقا کی اماں کی گود تطہیر کا صدقہ، اماں آمینہ
کی گود مقدس کا صدقہ، میرے مالک اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود مقدس کا صدقہ، پاک پروردگار بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پتھر پہ کیڑے کو پالنے والا ہے، خشک مٹی سے سبزہ نکالنے والا ہے۔ میرے مالک بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بھائی افضل کو بیٹا عطا فرما، بھائی وقار کو، بھائی زبیر کو، اور بھی دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میرے مالک انہیں بیٹے عطا فرما۔ جنہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹے دیے بیٹیاں عطا فرما۔ مولا جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار میں، رزق میں، مال و جان میں برکتیں عطا فرما۔ مولا ملک پاکستان کی خیر فرما، امن کا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ مولا ولادت مصطفیٰ، ولادت علی المرتضیٰ، ولادت حسن مجتبیٰ، ولادت حسین ابن مرتضیٰ کے صدقے سے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بھائی آصف کو بیٹا عطا فرما، بھائی ادریس کو بیٹا عطا فرما۔ بھائی ادریس نے بڑی کاوشیں کی ہیں، بھائی یاسر نے، حاجی صاحب نے، سب دوستوں نے، علی بھائی نے، سب کی میرے مالک آرزوئیں تمنائیں پوری فرما۔ بیمار کربلا، بیمار زین العابدین کے صدقے سے، اور خاک شفائے مدینہ کے صدقے سے، خاک شفائے نجف و کربلا کے صدقے سے بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بدحالوں کی بدحالی کو دور فرما، علماء حق کی خیر فرما، علماء حق کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ الہ العالمین جو بوڑھے دوست ہمارے بزرگ آئے ہیں، میرے مالک ان کے بال سفید ہو چکے، مولا تجھے ان کے سفید بالوں کا واسطہ، پاک پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بچوں سے ادب و احترام سے پیش آنے کی توفیق، ماؤں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سرکار کی ولادت کو زیادہ سے زیادہ منانے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما، لنگر کی بے حرمتی سے ہمیں محفوظ فرما، عورت کی بے پردگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس نے جتنا کیا تو خوب جانتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ مولا آج میں نہیں جانتا لیکن تو جاننے والا ہے، ان تمام دوستوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ بھائی یاسین کو صحت و کاملہ والی لمبی عمر عطا فرما۔ الہی غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، زیر احمد یک نظر برحال زارم یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد سیانم اغسنی یا رسول اللہ، اور شاہ بے کس نوازی کن، شاہ بے کس نوازی کن، اور رضائیت سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر، شاہ بحر عزی خوانم اغسنی یا رسول اللہ، کلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کالنا، اننی فی بحر غم مغرقون خذ یدی سہل لنا واشکا لنا۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی بحق